بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ہمارے دیکھنے والے عزیز احباب کرام، میں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہم آپ کے سامنے فارسی زبان کورس کے درس نمبر 3 میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم سینٹینس یعنی جملے کے متعلق آج پڑھیں گے، مگر یہ بتاتا چلوں آج جو ہمارا سبق ہے وہ مخدوم احمد صابری کی جو کتاب ہے فارسی اردو بول چال، اس کا صفحہ نمبر 5، 6، 7 اس میں آپ اس سبق کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس کورس کو۔ تو آپ کے سامنے بورڈ پہ مثالیں نظر آ رہی ہوں گی، کتاب میں بھی موجود ہیں، آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور بورڈ پہ بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے عمر بھائی آپ کو دکھا دیں گے۔ تو کچھ مثالیں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی جا چکی ہیں۔ پہلی مثال آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، احمد عقل مند ہے۔ فارسی میں اس کو بولتے ہیں احمد دانا است۔ عقل مند کو فارسی میں دانا بولتے ہیں اور ہے کے لیے فارسی میں است کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد عقل مند ہے، احمد دانا است۔ دوسری مثال دیکھیے، محمود کامیاب ہو گیا۔ تو فارسی میں اس کے لیے محمود کامیاب گشت، محمود کامیاب گشت، کامیاب، محمود کامیاب ہو گیا۔ کامیابی فارسی میں استعمال کرتے ہیں، محمود کے لیے محمود کا لفظ اور ہو گیا کے لیے فارسی میں گشت کا لفظ۔ محمود کامیاب ہو گیا، محمود کامیاب گشت۔ تیسری مثال کو دیکھیے، احمد کا بھائی بیوقوف تھا، برادر احمد ناداں بود، برادر احمد ناداں بود۔ احمد کا بھائی بیوقوف تھا۔ احمد کا بھائی، بھائی کے لیے فارسی میں برادر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد کا بھائی برادر احمد، بیوقوف کے لیے فارسی میں ناداں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تھا کے لیے فارسی میں بود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد کا بھائی بیوقوف تھا، برادر احمد ناداں بود۔ اگلی مثال کو دیکھیے، حامد مدرسے سے نکال دیا گیا۔ حامد از مدرسہ خارج کردہ شد، حامد از مدرسہ خارج کردہ شد۔ حامد کو مدرسے سے، حامد از مدرسہ خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، خارج کردہ شد، نکال دیا گیا کے لیے کردہ شد کا لفظ، حامد از مدرسہ خارج کردہ شد۔ اگلی مثال کو دیکھیے، احمد نے محمود کو ایک کتاب دی۔ احمد محمود را کتاب داد، ایک کتاب کتابیں داد، احمد محمود را کتابیں داد۔ احمد نے محمود کو، احمد محمود را کو کے لیے را، احمد محمود را ایک کتاب کتابیں دی، دی کے لیے یہاں پر داد، احمد محمود را کتابیں داد۔ یہ 5 مثالیں آپ نے ان کو سنا اور ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ آپ اس اردو سے فارسی تھوڑی بہت سیکھ گئے ہوں گے کہ ان کی فارسی کس طرح بنائی جاتی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے جملے استعمال کیے۔ ہمارا سبق آج کا جو تھا جملے کے متعلق تھا، تو ذہن نشین کر لیجئے یہ بات کہ جملہ کس کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے 5 مثالیں یہاں پر پیش کی، ان کی فارسی بھی بتائی، پہلے اردو بتائی، اس کے بعد ان کی فارسی ہم نے آپ کو بتائی۔ تو جتنے بھی ہمارے بول چال میں جملے استعمال کیے جاتے ہیں تو ان میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یا جملہ 2 چیزوں سے مرکب ہوگا، یعنی اس میں 2 چیزیں ضرور موجود ہوگی۔ آپ ان مثالوں کو دیکھیے تو ان مثالوں میں
ایک تو کسی چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، اور دوسرا اس میں ایک چیز ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ ایک خبر دی جا رہی ہے یعنی وہ خبر، اور جس چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے ایک وہ چیز۔ یعنی ان مثالوں میں دیکھیے، پہلے مثال میں احمد عقل مند ہے، عقل مند ہے احمد دانا است، یہ دانا است یہاں پر خبر ہے، اور احمد ہمارے لیے یہاں پر اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ اور دوسری مثال کو دیکھیے، محمود کامیاب ہو گیا، محمود کامیاب گشت، تو اس مثال میں محمود کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا ہے؟ محمود کامیاب گشت، محمود کامیاب ہو گیا۔ تیسری مثال کو دیکھیے، تیسری مثال میں احمد کا بھائی، ابھی احمد کا بھائی، اس کے متعلق ہمیں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ احمد کے بھائی کو کیا ہوا؟ تو ہمیں آگے خبر دی جا رہی ہے کہ احمد کا بھائی بے وقوف تھا، تو یہ بے وقوف تھا، یہ ہمارے پاس خبر ہے۔ برادر احمد ناداں بود، ناداں بود ہمارے پاس خبر ہے، اور برادر احمد اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ اگلی مثال، حامد کو مدرسے سے خارج کر دیا گیا، حامد از مدرسہ خارج کردہ شد، تو اس میں خارج کردہ شد، خارج کر دیا گیا، یہ مثال ہمارے پاس جو ہے یہ خبر ہے اور حامد کے متعلق دی جا رہی ہے۔ اگلی مثال، احمد نے محمود کو کتاب دی، احمد محمود را کتاب داد، کتاب داد، کتاب دی، یہ خبر ہے، اور کس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے؟ احمد کے متعلق۔ تو جملے میں دو چیزیں ہوئی، ایک یہ کہ کسی چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ خبر کیا ہے۔ تو جس چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں مسند الیہ، انگلش میں اس کو بولتے ہیں سبجیکٹ، اور جو خبر دی جا رہی ہے اس خبر کو مسند بولتے ہیں، اور انگلش میں پریڈیکیٹ بولتے ہیں۔ تو جملے میں دو چیزیں ضرور موجود ہوں گی، ایک مسند الیہ اور دوسری مسند، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جملے میں ضرور موجود ہوگا۔ تو مسند الیہ کی تعریف یہ ہوئی، جس چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں، اور جو خبر دی جا رہی ہے اس خبر کو مسند یعنی پریڈیکیٹ بولتے ہیں۔ آپ نے مسند الیہ اور مسند کی تعریف سیکھ لی۔ اس کے بعد جملے کی تعریف، جملہ کسے بولتے ہیں؟ ایک شخص، یعنی ایک شخص نے آپ کے سامنے کوئی کلام کیا، کوئی بات بولی، اور اس کے خاموش ہونے کے بعد آپ اس کی بات کو سمجھ گئے تو اس کو بولتے ہیں جملہ۔ اگر آپ اس کی بات کو نہیں سمجھے تو اس کو جملہ نہیں بولتے، یعنی معلوم ہوگا کہ جس بات کو آپ سمجھے ہیں اس میں مسند اور مسند الیہ ضرور ہوگا، اور جس بات کو نہیں سمجھے تو اس میں مسند یا مسند الیہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ بات کو نہیں سیکھے۔ تو جب مسند الیہ اور مسند موجود ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے جملہ۔ آگے آپ کے سامنے مشق دی جا رہی ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو مشق میں سب سے پہلے نیچے دیکھیے، ذیل کے فقروں میں سے مسند الیہ اور مسند الگ کیجئے۔ نیچے آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس میں سے آپ نے مسند اور مسند الیہ کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ یہ فارسی کی مثالیں ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے ان تمام مثالوں کی اردو بول دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان مثالوں میں سے مسند اور مسند الیہ کی پہچان کریں گے۔ پہلی مثال کو دیکھیے، شما بروید، شما بروید، یعنی ترجمہ یہ ہوگا تم جاؤ، شما تم کے لیے، اور بروید امر ہے، جاؤ، شما بروید تم جاؤ۔ دوسری مثال میں، نوشیروان عادل بود، نوشیروان عادل بود، یعنی نوشیروان عادل تھا، بود تھا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی مثال میں دیکھیے، آفتاب طلوع کرد، آفتاب سورج کو بولتے ہیں، طلوع کرد
یعنی سورج طلوع ہوا کر طلوع ہوا. اگلی مثال او دانا است. دانا عقل مند، است ہے، او دانا است وہ عقل مند ہے. اگلی مثال کو دیکھیے. ای سگے سیاس. سگ بولتے ہیں فارسی میں کتے کو، سیاہ کالے کو. ای سگے سیاس یہ کالا کتا ہے. ای اس میں اشارہ نزدیک کے لیے یہ کالا کتا ہے. اگلی مثال برادر بزرگ می دوید. برادر بھائی کو بولتے ہیں، بزرگ بڑا، یعنی بڑا بھائی. می دوید دوڑتا ہے. می دوید دوڑتا ہے. برادر بزرگ می دوید بڑا بھائی دوڑتا ہے. اگلی مثال آ دو خامہ سیاہ کجا است. دو خامہ قلم کو بولتے ہیں. وہ دو کالے قلم کجا است کہاں ہیں. وہ دو کالے قلم کجا است کہاں ہیں. کجا است کہاں ہیں. اگلی مثال پدر من و شما ہر دو کجا ان. پدر من، پدر باپ کو بولتے ہیں، من میرا، یعنی میرے ابو. و شما اور تمہارے ابو، ہر دو دونوں کجا ان کہاں ہیں. میرے اور تمہارے ابو دونوں کہاں ہیں. اگلی مثال دز برائے دزدی رفت. دز چور کو بولتے ہیں اور دزدی چوری کو بولتے ہیں. رفت گیا. دز برائے دزدی چور چوری کے لیے رفت گیا. اگلی مثال دود از دودکش خارج می شود. دودھ فارسی میں دھوئیں کو بولتے ہیں، اردو میں دودھ کے لیے. فارسی میں اس دودھ کو شیر بولتے ہیں. یہاں پر دودھ فارسی کا لفظ ہے، دودھ دھوئیں کو بولتے ہیں. دودھ از دودکش، دودھ چمنی سے، دودکش چمنی سے. خارج می شود خارج ہو گیا. دودھ از دودکش خارج می شود. دودھ دھواں چمنی سے خارج ہو گیا. ان ساری مثالوں کے ہم نے آپ کے سامنے اردو پیش کی. اب ان مثالوں میں سے مستند اور مستند الیہ کو الگ کیجیے. آپ نے اپنے سامنے ایک ٹیبل دیکھا ہوگا بورڈ پہ. اس میں ہم نے ایک طرف لکھا ہے مسند الیہ اور دوسری طرف مسند. ان مثالوں میں دیکھیے، پہلے مثال میں ہم ان میں سب سے پہلے مسند اور مستند الیہ علیحدہ کرتے ہیں. شما بروید. شما یہاں پر ہمارے پاس مستند الیہ، بروید ہمارے پاس مسند. اگلی مثال نوشیروان عادل بود. نوشیروان ہمارے پاس مستند الیہ، عادل بود ہمارے پاس مسند. اگلی مثال آفتاب طلوع کرد. آفتاب ہمارے پاس مستند الیہ، طلوع کرد ہمارے پاس مسند. اگلی مثال او دانا است. او ہمارے پاس مستند الیہ، دانا است ہمارے پاس مسند. اگلی مثال ای سگے سیاہ است. ای سگ یہ ہمارے پاس مستند الیہ، سیاہ است یہ ہمارے پاس مسند. اگلی مثال برادر بزرگ می دوید. برادر بزرگ مستند الیہ، می دوید ہمارے پاس مسند. آن دو خامہ سیاہ. آن دو خامہ سیاہ ہمارے پاس مستند الیہ، کجا است ہمارے پاس مسند. اگلی مثال پدر من و شما. پدر من و شما ہمارے پاس مستند الیہ، ہر دو کجا ان ہمارے پاس مسند. اگلی مثال دز برائے دزدی. دز برائے دزدی رفت. دز ہمارے پاس مسند ہے، برائے دزدی رفت ہمارے پاس مسند. دودھ از یعنی دودھ دھواں ہمارے پاس مستند الیہ، از دودکش خارج می شود یہ ہمارے پاس مسند. مشق کا اگلا حصہ دیکھیے. ذیل کے فقروں کا فارسی میں ترجمہ کریں. تو دیکھیے، آپ ان مثالوں کو سنیے غور سے، ذہن نشین کیجیے، ہمارے ساتھ دہرائیے. انشاءاللہ العزیز آپ ان کو جلد از جلد سیکھ جائیں گے. احمد پاس ہو گیا. احمد کامیاب شد. احمد پاس ہو گیا، احمد کامیاب شد. اگلی مثال دن روشن تھا، روز روشن بود. دن روشن تھا، روز روشن بود. دن کو فارسی میں روز بولتے ہیں. کمرہ خراب ہو گیا. کمرے کو فارسی میں اتاق بولتے ہیں. کمرہ خراب ہو گیا، اتاق خراب شد. اگلی مثال دروازہ اونچا ہے. دروازے کو فارسی میں در اور اونچے کے لیے فارسی میں بلند. در بلند است. اگلی مثال کھڑکی نیچے ہے. کھڑکی کے لیے فارسی میں دریچہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
اور نیچے کے لیے فارسی میں پائین یعنی دریچہ پائین است۔ اگلی مثال دیکھیے، تختی خوبصورت ہے۔ تختی کو فارسی میں لوح بولتے ہیں۔ خوبصورت کے زیبا کا لفظ اور کشنگ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوح کشنگ بود ہے، لوح کشنگ است۔ اگلی مثال، اسلم امیر ہے۔ اسلم امیر ہے۔ اسلم امیر کے لیے ثروت مند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فارسی میں، اسلم ثروت مند است۔ اگلی مثال، گھوڑا چالاک ہے۔ گھوڑے کے لیے فارسی میں اسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پشتو میں یہ لفظ مستعمل ہے اسپا، یعنی گھوڑا چالاک ہے۔ اسب چالاک کے لیے ہمارے پاس فارسی میں باہوش، اسب باہوش ہے است۔ احمد کلرک ہے، احمد کلرک ہوا۔ احمد کلرک کے لیے فارسی میں کاتب منشی کا لفظ محرر کا، احمد منشی شود، یا کلرک کے لیے محرر، احمد کلرک شد۔ دوات پھیکی تھی۔ دوات کے لیے فارسی میں دوات کا لفظ، پھیکی آبگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوات آبگی بود تھی، بود کے فارسی تھی کے لیے فارسی میں بود، دوات آبگی بود۔ امید ہے کہ آپ ان مثالوں کو سن چکے ہیں، سوچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بولنے کی صلاحیت بھی مل چکی ہوگی۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے ان مثالوں پر۔ اگر آپ کو پھر بھی ان مثالوں میں کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں ان مشقوں کی کوئی لفظ جو آپ کو مشکل لگ رہی ہے وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی بروقت رہنمائی کر سکیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔